میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر میں عجیب سی بے چینی رہتی ہو؟ میاں بیوی ایک ہی چھت کے نیچے ہوں مگر دلوں کے درمیان خاموش دیواریں کھڑی ہو جائے۔ یکم شعبان کی رات بھی اکثر گھروں میں بالکل اسی طرح گزر جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک اور رات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی رات رشتوں کے موڑ طے کرتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے یا تو دل قریب آتے ہیں یا پھر فاصلے مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے آ جاتے ہیں۔ آج کی بات ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ جو میاں بیوی اس رات ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کس خاموش نقصان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ موضوع اس لیے سننے کے قابل ہے کہ اس میں بات شور کی نہیں بلکہ ان خاموش دراڑوں کی ہے جو وقت کے ساتھ پورے گھر کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اگر تم نے واقعی رشتے کو سمجھنا ہے تو آج کی بات دل لگا کر سنو، کیونکہ یہاں الفاظ نہیں بلکہ انجام بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، خاص طور پر عورتیں، اب یہ کہیں گی ہمارے شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے، کوئی کہے گی میرا شوہر آؤٹ آف سٹی گیا ہوا ہے، کام کے سلسلے میں وہ واپس نہیں آ سکتا، کوئی کہے گی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اس لیے شوہر کے ساتھ ایک بستر پر سونا مناسب نہیں سمجھتی، کوئی کہے گی بچے ساتھ سوتے ہیں اس لیے میاں بیوی کو وقت نہیں ملتا، اور کوئی عورت یہ گلہ بھی کرے گی کہ تھکن اتنی ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا، اور کوئی عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ حالات اجازت نہیں دیتے، میں مجبور ہوں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے شوہر آؤٹ آف کنٹری ہیں تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ انہیں اپنے پاس بلائیں، محبت کے ساتھ انہیں دعوت دیں، دل سے باتیں کریں، اور اگر وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، بہت بڑی مجبوری ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتے، تو بھی کوئی بات نہیں، آپ فون پر، پیغام میں، میسج میں، آواز میں محبت گھول دیں، پیار سے باتیں کریں، شوہر سے محبت بھری باتیں کریں، اسے خوش کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، فون پر معافی مانگیں، اپنے دل کو صاف کر دیں، نیت درست کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری رات گزاریں، چاہے فاصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کو بہانہ مت بنائیں، کیونکہ جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کو اہم سمجھتے ہیں وہاں راستے خود بن جاتے ہیں، اور جن گھروں میں بہانے مضبوط ہو جائے وہاں رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، خاص راتوں کی خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان راتوں کی قدر کو سمجھ لیتا ہے وہ حالات کے باوجود رشتہ بچا لیتا ہے، جبکہ جو صرف عذر تلاش کرتے رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی ہاتھوں سے فاصلے بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں کہ شوہر کہاں ہے یا گھر کیسا ہے، شوہر گھر پہ ہے یا باہر ہے، گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گھر میں فیملیاں رہ رہی ہیں یا بچے، اصل سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے رشتے کو اپنے دل میں کہاں رکھا ہوا ہے، آپ کے دل میں رشتے کا مقام کہاں پر ہے۔ اصل وجہ یہ ہے بس آپ نے اپنے دل میں جو مقام ہے اسے دیکھنا ہے، دوری کو مت دیکھو، فاصلوں کو مت دیکھو۔ پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو خاص توجہ دلائی۔ یہ وہ مہینہ ہے جو غفلت اور تیاری کے درمیان پل بن کر آتا ہے۔ ایک طرف رجب جیسا مقدس مہینہ گزرا ہوتا ہے اور دوسری طرف رمضان جیسی عظیم نعمت سامنے کھڑی ہوتی ہے، اسی لیے شعبان کو نظر انداز کرنے والا دراصل رمضان کی برکتوں سے خود کو محروم کر لیتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، دلوں کے حال لکھے جاتے ہیں، نیتوں کو پرکھا جاتا ہے اور آنے والے فیصلوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے، زیادہ دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ بندے کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ سنبھل جا، تیرا حساب قریب ہے۔ پیاری بہنوں،
شعبان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف رمضان میں نیک بننا کافی نہیں، بلکہ رمضان کے لیے خود کو تیار کرنا اصل عقل مندی ہے۔ اس مہینے میں دلوں کی صفائی، رشتوں کی درستگی، نیتوں کی درستگی اور گھروں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک شعبان کی پہلی رات کی بات ہے تو یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کے دلوں کی سمت دیکھی جاتی ہے، کون کس طرف جھکا ہوا ہے، کون اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کون ابھی بھی غفلت میں ہے۔ اس رات میں دعا مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، توبہ کرنے والا رد نہیں کیا جاتا، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے دل رکھ دیتا ہے اس کے لیے آنے والے دن آسان کر دیے جاتے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس رات کو بھی عام سمجھ کر سو جاتے ہیں، حالانکہ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں اگلے مہینوں کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، رزق کے راستے کھلنے یا رک جانے لگتے ہیں، دلوں میں سکون یا بے چینی کی لکیر کھینچ جاتی ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ کھیل تماشے کا نہیں بلکہ خود کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو رمضان جنت کا دروازہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ ضائع ہو جائے تو رمضان بھی صرف رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ناظرین کرام، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے سب رشتوں سے نازک بھی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو صحیح طریقے سے نبھایا جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اگر لاپرواہی ہو جائے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی رہتا ہے۔ حیران کن اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ خود بخود چلتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ روزانہ کی محبت، سمجھداری اور قربانیاں مانگتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صرف حاکم بن کر نہ رہے بلکہ ساتھی بن کر رہے، اس کی بات سنے، اس کے احساسات کو سمجھے، اس کی خاموشی کو بھی پڑھے، کیونکہ عورت اکثر لفظوں سے زیادہ احساس میں بات کرتی ہے۔ شوہر جب بیوی سے نرمی سے بات کرتا ہے تو وہ نرمی پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اور جب شوہر سختی اختیار کرتا ہے تو وہ سختی بچوں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر صرف کمانے والی مشین نہیں بلکہ ایک دل رکھنے والا انسان ہے جسے عزت، توجہ اور محبت کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو وقت دے دے، اس کے پاس بیٹھ جائے، اس سے دل کی بات کر لے، اپنے دل کے حال بتائے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے تو آدھی تھکن خود ہی اتر جاتی ہے۔ صرف باتیں کرنے سے آدھی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ پورا دن شوہر کام کرے، خاک چھانے، روٹی روزی کا بندوبست کرے، ہر کام کرنے کے بعد جب وہ گھر آئے تو صرف اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دو چار باتیں محبت کی کر لے تو شوہر کی آدھی سے زیادہ تھکن خود بخود ہی اتر جاتی ہے۔ اور جب بیوی اپنے شوہر کو محبت دیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، دو جملے محبت کے بول دیتی ہے تو شوہر کی جو باقی والی تھکن ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک قربت کا تعلق ہے، شوہر کا بیوی سے ملنے کا تعلق ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے قریب زبردستی نہیں بلکہ محبت سے آئے، پیار سے آئے، اس کے مزاج، اس کی تھکن اور اس کی حالت کو سمجھے۔ اگر وہ بیمار ہے تو پہلے اس کی بیماری کا علاج کرے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے، پیار بھرے الفاظ بولے، کیونکہ عورت کا دل پہلے جیتا جاتا ہے، جسم تو بعد میں قریب آتا ہے۔ جو شوہر بیوی کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اسے قربت کے لیے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ بھی ایک گہری حقیقت ہے کہ میاں بیوی کی قربت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ شوہر تو وہ بھی ہے جو نفرت کرتے ہیں مگر اپنا حق زوجیت پورا کر لیتے ہیں، جسمانی تعلق تو قائم کر لیتے ہیں، مگر مزہ تب ہے جب شوہر کا دل روحانی بھی جڑے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ جائے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرے۔ جب دل قریب آ جائے تو جسم خود بخود قریب آ جاتا ہے۔ اسی لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں اور خاص راتوں کو خاص سمجھتے ہیں، ان کی زندگی میں جھگڑے کم،
سکون زیادہ اور محبت گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ ابھی آپ قبرستان کے کنارے ہی پہنچے تھے کہ وہاں سے ایک عورت کے رونے کی دل چیر دینے والی آواز سنائی دی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی، بلخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایسا درد تھا کہ حضرت علی کا دل موم ہو گیا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ ضرور کوئی مظلوم ہے یا کوئی ایسی آفت ہے جس نے اس عورت کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ یہ سوچ کر آپ قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ محترم ناظرین، جب قدم رکھا، ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پہلے تو کچھ نظر نہ آیا، پھر جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ایک قبر کے سرہانے بیٹھی بلخ بلخ کر رو رہی ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، زبان پر چیخے اور دل میں بے انتہا پریشانی۔ حضرت علی اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے خاتون، تو کیوں رو رہی ہے؟ کس چیز نے تجھے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ تو قبروں کے درمیان یوں ہی رو رہی ہے؟ یہ سن کر عورت اور زیادہ چیخنے لگی اور زیادہ رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے شخص، کاش کوئی میرے دکھ کو ہلکا کر دے، کاش کوئی میری پریشانی کا سبب بتا دے۔ حضرت علی نے فرمایا، بتا تو صحیح، شاید اللہ کے حکم سے کوئی بات تیرے لیے آسانی کا سبب بن جائے۔ پہلے مسئلہ کا تو پتہ چلے، حل تو بعد میں نکلے گا۔ تب عورت نے روتے ہوئے کہا، یہ قبر میرے شوہر کی ہے اور میرے شوہر کو فوت ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور اب مجھے 3 دن سے مسلسل ایک ہی خواب آ رہا ہے۔ میں روزانہ جب سوتی ہوں تو خواب میں ایک ہی بار بار منظر دیکھتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر عذاب میں ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، اور آج جب میں یہاں آئی تو کچھ دیر پہلے مجھے یہاں سے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دی۔ اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر کسی مصیبت میں ضرور گرفتار ہے۔ اس کے قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت علی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر اس بندے پر کوئی حقیقت منکشف ہونی ہے تو ہمیں عبرت کے لیے دکھا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت حضرت علی کو ایک ایسی آواز سنائی دی جو دوسروں کو سنائی نہ دی، صرف حضرت علی نے سنی۔ حالانکہ ساتھ میں عورت بھی تو بیٹھی تھی، اسے آواز سنائی نہ دی، اور اس آواز میں ایک شخص بہت زیادہ چیخ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے لوگو، اے میرے سننے والو، کبھی بھی ایک گناہ مت کرنا۔ اگر تم نے یہ گناہ کر لیا تو پھر یاد رکھنا تم بھی میری طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ شعبان کی پہلی رات بیوی کے ساتھ ایک بستر پر نہ سونا، یہ ایک گناہ ہے۔ خدارا، یہ گناہ مت کرنا، میں نے بھی یہی گناہ کیا تھا۔ میں یکم شعبان کی رات اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر نہیں سویا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں لیٹا تھا۔ میری ساری زندگی اسی غفلت میں گزری۔ میں نے ان خاص راتوں کو معمولی سمجھا جن کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے آج مجھ پر دردناک عذاب نازل ہو رہا ہے۔ خدارا، اس گناہ سے بچ جاؤ، یہ گناہ تمہاری دنیا بھی تباہ کر دے گا، تمہاری آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ حضرت علی نے عورت کو تسلی دی اور فرمایا، تیرا شوہر دنیا میں کچھ ذمہ داریوں سے غافل رہا تھا۔ محترم ناظرین، اس نے تیرے رشتے کی قدر نہ کی، یکم شعبان کی رات اس نے تیرے ساتھ وقت نہ گزارا، بیوی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا، یعنی محبت بھرے لمحات نہ گزارے، اور اسی غفلت نے اسے شدید نقصان پہنچایا۔ آج تیرا شوہر اگر عذاب میں ہے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے تیرے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ کس رات؟ یکم شعبان کی رات۔ تو خدارا، آج ہی اپنے گھر جا، اپنے محلے کی عورتوں کو بتا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ وقت گزارے، ورنہ وہ ٹائم بھی قریب ہے کہ جب تم بھی اسی طرح عذاب بھگتو گی۔ تو پیاری بہنوں، اس پوری کہانی کا سب سے چونکا دینے والا سبق یہ ہے کہ انسان کا انجام صرف اس کے نام، نسب یا ظاہری دینداری سے نہیں، بلکہ اس کی روزمرہ کی غفلتوں اور رشتوں کے حق ادا نہ کرنے سے بنتا ہے۔
بعض اوقات بڑے گناہ نہیں بلکہ وہ چھوٹی لاپرواہیاں انسان کو لے ڈوبتی ہیں، جنہیں وہ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں وقت نہ دینا، دل نہ جڑنا، خاص لمحوں کی قدر نہ کرنا ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ روح کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ قبر کا عذاب اکثر زبان، نیت اور رویے سے شروع ہوتا ہے، جسم سے نہیں۔ جو شخص دنیا میں دل توڑنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ آخرت میں خود ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہی اس حکایت کا نچوڑ ہے کہ رشتوں کی غفلت عبادتوں کی کثرت کو بھی بے وزن کر دیتی ہے۔ آج کے معاشرے میں مرد یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صرف کما لینا شوہریت ہے، جبکہ بیوی کو وقت دینا، اسے عزت دینا، نرمی سے بات کرنا اور دل جوڑنا بھی فرض ہے، اور عورتیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ خاموش رہنا ہی صبر ہے۔ حالانکہ حکمت یہ ہے کہ رشتہ بچانے کے لیے وقت پر بات بھی کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھروں میں موبائل کے لیے وقت تو ہے مگر شریک حیات کے لیے نہیں۔ راتیں اسکرین کے ساتھ گزر جاتی ہے مگر دل ساتھ نہیں سوتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں سکون کہاں گیا، بیماریاں کیوں بڑھ گئی، دل کیوں بوجھل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں دل الگ سو جائے وہاں جسم ایک بستر پر بھی ہو تو رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ قرآن ہمیں صاف مثالیں دیتا ہے کہ نجات نسب سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبیوں کے گھر میں رہی مگر ایمان اور طاقت اختیار نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں گئی۔ یہ مثال انسانی عقل کو ہلا دیتی ہے کہ نبی کی قربت بھی تب فائدہ نہیں دیتی جب انسان حق سے منہ موڑ لے۔ اس کے برعکس فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو دیکھو جو ظلم کے محل میں رہی مگر ایمان کو تھامے رکھا۔ شوہر کافر تھا مگر دل اللہ کے ساتھ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن نے انہیں جنت کی مثال بنا دیا۔ یہاں سبق یہ ہے کہ شوہر نیک ہو تو بھی عورت کو اپنا عمل بچانا ہے، اور شوہر غافل ہو تو بھی عورت کو اپنا دل اللہ سے جوڑنا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کے دل کو نظر انداز کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کر دیتا ہے، اور جو عورت رشتے کو بہانوں میں ٹالتی ہے وہ محبت کو خود دور دھکیلتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں کامیابی کا پیمانہ رشتوں کی امانت داری ہے۔ جس نے دلوں کی امانت سنبھال لی سمجھو وہ بچ گیا، اور جس نے بعد میں کہہ کر خاص لمحے ضائع کیے وہ انجام کی سختی سے دوچار ضرور ہوا۔ یہی اس کہانی کا سبق ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو زندگی سنور جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اس رات کو غفلت کے ساتھ مت گزارنا۔ خدا را خدا را خدا را۔ میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کو وقت دینا، دل سے بات کرنا، نرمی سے پیش آنا، یہ مت سمجھنا کہ خاموشی سب کچھ ٹھیک ہونے کی علامت ہے۔ یاد رکھو خاموش دل سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں، سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ بیٹھ جانا، اس کا حال پوچھ لینا، اس کے دل کی سن لینا کوئی کمزوری نہیں بلکہ مردانگی کی سب سے خوبصورت علامت ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، تم بھی اس رات کو انا، ضد اور بہانوں میں ضائع مت کرنا۔ رشتہ بچانے کے لیے کبھی کبھی جھک جانا عبادت بن جاتا ہے۔ خاص راتوں کی خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جو ان لمحوں کی قدر کر لیتا ہے اس کا گھر سنور جاتا ہے، اور جو نظر انداز کر دیتا ہے وہ پھر شکوے ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور